بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنی عجیب و غریب خبریں، اتنی مختلف متنوع اور متضاد خبریں. میں نے سوچا اگر میں اخبار کا نیوز ایڈیٹر ہوتا تو میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا. اب بھی فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کون سی خبر زیادہ اہم ہے کون سی کم اہم ہے. ایسا لگتا ہے کہ گویا یہ کوئی ملک ہی نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے یہاں کوئی حکومت نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ یہاں کوئی آئین نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی سمت نہیں ہے، کوئی قوم نہیں ہے، کوئی سمت نہیں ہے. عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں، اور بیشتر واقعات ایسے ہیں جن کی کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی. وہ حکومت بھائی حکومت ہوتی ہے، اس میں ایک مقننہ ہوتی ہے، ایک انتظامیہ ہوتی ہے، ایک عدلیہ ہوتی ہے، ایک فوج ہوتی ہے، اس کا اپنا کام ہوتا ہے، ایک میڈیا ہوتا ہے جو اپنا کردار ادا کرتا ہے. یعنی میڈیا کا یہ عالم ہے، سوشل میڈیا کا، کہ دن بھر خبر آتی رہی کہ اور یہ مقبول جان وفات پا گئے. عجیب بات یہ ہے کہ طبیعت آمادہ نہیں ہوئی. جب میں نے ویلاگ کیا جو آپ نے 6 بجے دیکھا، بہت پہلے کیا تھا، وہ اپنا انٹرنیٹ کی رفتار سست تھی، اس کی وجہ سے تاخیر سے اپلوڈ ہوا. تو میں نے اس کا مجھے شبہ تھا کہ خبر درست نہیں ہے، اور پھر میں نے کچھ دیر پہلے ٹیلی فون کیا اپنے ساتھی کو جو خبریں مرتب کرتے ہیں. بیسیکلی میں بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہوں، لیکن وہ بنیادی طور پر کام وہی کرتے ہیں. اور میں نے کہا بھائی وہ کیا ہے، وہ موریہ صاحب اپنا یہ خبر ہے ان کے بارے میں اور آپ نے اس کا ذکر تک نہیں کیا. تو انہوں نے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، اور یہ سب تو رہا ہو گئے، زندہ سلامت ہیں، اپنے گھر میں ہیں، ان پہ پھولوں کی بارش برستی رہی. عجیب بات ہے. یعنی ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور کن لوگوں کے درمیان ہم زندہ ہیں. ایک نہیں کئی خبریں. ایک دوست نے فون کر کے کہا، اظہار افسوس کیا، اور اگرچہ میں نے اس پہ نوٹس بھی مرتب کر لیے لیکن دل مانتا نہیں تھا. میں نے کہا چیک کروں. تو انہوں نے کہا بھائی وہ فون تو بند ہے اوریہ صاحب کے، ظاہر ہے 3 ماہ جس اذیت سے وہ گزرے ہوں گے اس کے بعد اب تو وہ خود ہی کبھی رودات بیان کریں، اور ابھی کیا بیان کریں گے، کچھ عرصے کے بعد کریں گے. کس ملک میں اور کس معاشرے میں ہمارے لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ انارکی ہوا کرتا ہے. انارکی، اور یہ بر صغیر انارکی بھگت چکا ہے، اور انارکی بدترین سے بھی بدترین ہے، شاید بعض لحاظ سے غلامی سے بھی بدتر ہے. غلامی میں بھی کوئی لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے. عجیب تماشا ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں تھی. ایک مسجد سے فائرنگ ہوئی ہے کرم میں، اس کی تفصیل آپ سے عرض کرتا، مسجد سے، اور اس میں 6 مہینے سے 11 مہینے تک کے شیر خوار بچے بھی قتل ہوئے جن کے منہ پر گولیاں ماری گئی. ایسا واقعہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا. وہ آدمی ہیں، درندے ہو گئے، بالکل پاگل ہو گئے. کیا لوگ پاگل بھی ایسی حرکت نہیں کرتے. مدتوں کے بعد وہ راستہ کھلا تھا، فرقہ وارانہ وہ ہے اپنا. اور وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ ملک کا نمبر 1 مسئلہ بھی دہشت گردی ہے، دوسرا مسئلہ بھی دہشت گردی ہے، مگر ساری کی ساری مشینری ایک کام پہ لگی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کو احتجاج سے روکا جائے. تمام ایک کام ہے. انسانی زندگیوں کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. حرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حرج واقع ہوگا. اصحاب رسول نے پوچھا حرج کیا ہے؟ کہا مارنے والے کو پتہ نہیں ہوگا وہ کیوں مار رہا ہے، مرنے والے کو پتہ نہیں ہوگا اسے کیوں مارا جا رہا ہے. انہوں نے مسلسل جو اپنا سرکاری عتاب کا شکار رہے ہیں عمر مغل صاحب، انہوں نے کہا عمران خان سے میں نے پوچھا کہ جو کھیل جاری ہے اس کا انجام کیا ہوگا. انہوں نے کہا، عمر مغل کے بقول انہوں نے کہا میں کامیاب ہو جاؤں گا یا قتل کر دیا جاؤں گا. بشرا بی بی نے کہا کہ عمران خان نے مجھے یہ پیغام دیا ہے اور کہا ہے کہ دوسروں تک پہنچا دیا جائے کہ مجھے اقتدار ملا تو ہرگز کسی سے میں انتقام نہیں لوں گا. دیکھیے بات چیت کے لیے بھی انہوں نے آمادگی ظاہر کر دی، صاف الفاظ میں قطعی طور پر یہی ان سے مطالبہ تھا، اور یہی ان سے اندیشہ تھا کہ انتقام لیں گے. انہوں نے کہا بالکل نہیں انتقام لوں گے. اس کی انہوں نے وضاحت بھی کی کہ کیا انہوں نے کہا. سرکاری ذرائع نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ علیمہ خان جب ملنے کے لیے گئیں بھائی سے، عمران خان سے، تو انہوں نے کہا کہ ایجیٹیشن، یہ احتجاج جو ہے یہ ناکام ہوا ہے علی امین گنڈاپور کی وجہ سے، اسے چمٹے رہنا چاہتے ہیں اقتدار سے. لیکن اس کے ساتھ جو کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا وہ یاد رکھیں، وہ ایک بڑے چینل سے وابستہ محترمہ جو ہیں بے نظیر شاہ، انہوں نے کہا کہ وہ خبریں چیک کرتی ہیں، فیکٹ چیک پروجیکٹ اسے کہا جاتا ہے. کل میں نے اس کی وضاحت کر دی تھی آپ سے.
تو زیادہ جھوٹی، سب سے زیادہ جھوٹی خبریں حکومت کی طرف سے آئی ہیں. یہ سرکاری ذرائع کہہ رہے ہیں، اس لیے ہم کہہ نہیں سکتے کہ خان صاحب نے کیا کہا ان سے. میرا اندازہ یہ ہے کہ ان حالات میں وہ یہ بات نہیں کہہ سکتے. میں تو ان کا بالکل مداح نہیں ہوں، علی امین گنڈا پور صاحب کا، اور میں بالکل انہیں اس منصب کے قابل نہیں سمجھتا، نہ ان ذمہ داریوں کے قابل سمجھتا ہوں. لیکن عمران خان یہ بات کیسے کہہ سکتے؟ ایک خبر یہ ہے کہ 22 نومبر سے فائر وال کارگر ہو جائے گی اور انٹرنیٹ کی رفتار کم ہو جائے گی، پہلے کم ہو چکی ہے ویسے، اور 23 نومبر کو موبائل فون میں بند کر دیے جائیں گے. شہباز شریف صاحب، ملک کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے، یہ پی ٹی آئی کا احتجاج ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب عامر فاروق صاحب نے حکم صادر فرمایا ہے کہ پی ٹی آئی اجازت کے بغیر جلسہ نہیں کر سکتی. بجائے ارشاد عدالت کا فیصلہ ہے سر آنکھوں پر. لیکن ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ جس حکومت کے بارے میں کیپٹن صفدر اور جاوید لطیف تک یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 17-20 سیٹیں جیتی ہیں اور جبراً انہیں حکومت میں بٹھایا گیا ہے، اس سے اجازت مانگنی ہے. وہ آئی جی صاحب سے اجازت مانگنی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے بچے ایجیٹیشن میں شریک ہوں گے وہ انہیں ویزا نہیں ملے گا، وہ ویزا اپلائی نہیں کر سکتے، وہ ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے، سفر نہیں کر سکیں گے، ان کا کرمنل ریکارڈ بنایا جائے گا. اور یہ آئی جی صاحب نے نہیں بتایا کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت، کس عدالتی فیصلے کے تحت. کوئی ایسا لگتا ہے کہ لوگ کو ایک دیوانگی سی تاری، کوئی ہوا چلی ہے اور ایک دیوانگی سی تاری ہو گئی ہے لوگوں پہ. پچھلی دفعہ شہر سے باہر جلسے کی اجازت دیتی تھی، اس دفعہ بھی دے دیں. اگر آپ سمجھیں کسی چھوٹے سے ملک کا کوئی حکمران سربراہ آ رہا ہے تو وہ تو جب عمران خان کا دھرنا تھا چین کے صدر کو آنا تھا، تو چین کے صدر کو ویسے لاہور میں مدعو کیا جا سکتا تھا اگر کرنا چاہتے تو. اور ظاہر ہے انہوں نے دھرنا کیوں دیا تھا. میں نے تو اگرچہ دھرنے کے میرا تو خیال تھا کہ بالکل غلط فیصلہ ہے اور بہت میں نے شدت کے ساتھ اس کا اظہار کیا تھا، لیکن بھائی وہ 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ کر رہے تھے جو نہیں کھولے گئے تھے، اور سپریم کورٹ نے کہا تھا الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، مگر یہ اب کرینِ مصلحت نہیں ہے کہ اب نئے الیکشن کرائے جائیں. اور یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ نون لیگ ہو اور پیپلز پارٹی اور دھاندلی نہ کریں، یا کاف لیگ ہو. کاف لیگ تو خیر اب گئی. 1947 سے ہم آزاد ہوئے تھے، اب لگتا ہے ایک دفعہ پھر غلامی کی طرف جا رہے ہیں. شمالی کوریا بنانا چاہتے ہیں اس ملک کو، برما بنانا چاہتے ہیں، کیا بنانا چاہتے ہیں؟ اس کو بنانا ریپبلک بنانا چاہتے ہیں. کوئی تو طریقہ کار، کوئی تو نظام، کوئی تو سسٹم، کوئی تو میکنزم ہونا چاہیے حکومت چلانے کا، کوئی تو ترجیحات ہونی چاہیے، کوئی تو ہونا چاہیے جو جواب دہ ہو، کوئی عدالت بھی ہونی چاہیے جہاں جا کے لوگ فریاد کر سکیں. یہ کیسا نظام ہے؟ یہ چند مہینے سے زیادہ مجھے تو یہ سلسلہ چلتا نظر نہیں آتا. بخدا اس سے ماشاءاللہ بہتر ہے. یہ تو غلامی میں بھی نہیں ہوتا. غلامی میں بھی کوئی لا اینڈ آرڈر تو انگریزوں نے قائم رکھا تھا نا. 38 آدمی شہید ہو گئے اور گولیاں چلائی گئی مسجد سے. جب یہ بات بالکل معلوم ہے اور کئی مہینوں سے معلوم ہے اور ہنگامہ وہاں جاری ہے، فساد، ہنگامہ نہیں فساد وہاں برپا ہے، راستے بند تھے، ابھی کھلے ہیں، تو وہاں کوئی حفاظتی انتظامات کیوں نہیں ہو سکتے تھے؟ چینی شہری شہید ہو رہے ہیں اور وہ محترمہ کہتی ہیں، چینی سفیر سے انہوں نے کہا، محترمہ مریم نواز نے، کہ لوگ مرتے رہتے ہیں. اس پہ اس قدر انہیں رنج پہنچا، وہ کہتے ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، اہم ذرائع کہتے ہیں. اور اسحاق ڈار صاحب نے کہہ دیا کہ چینی صدر نے کہا، شی جن پنگ نے، کہ کوئی چینی شہری کہیں مارا جائے ہم وہاں کام بند کر دیتے ہیں، لیکن پاکستان ایک استثناء ہے. اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مرتے ہیں تو کوئی ایسی خاص اہم بات نہیں ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کس طرح یہ سوچتے ہیں؟ وہ پنجاب کے وزیر اطلاعات نے کہا، دوپہر میں بھی، شام میں بھی عرض کیا تھا، کہ اس نے کہا کہ ان کے ساتھ دہشت گردوں کا سا برتاؤ کیا جائے گا. وہ ساری دنیا میں احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں، یہودی مظاہرے کر رہے ہیں نیتن یاہو کے خلاف، اس کے گھر کو آگ لگا دی. امریکہ میں مظاہرے ہوئے، عراق پہ جب حملہ کیا گیا، 15 لاکھ کے جلوس نکلے. یہ دہشت گردی ہے، اس کو دہشت گردی کہا جاتا ہے. حد ہے بھائی. جتھہ داری ہوتی ہے، مخالفت بھی ہوتی ہے، تصادم بھی ہوتا ہے، مگر ایسی گفتگو اور یہ زبان اور یہ لب و لہجہ، اور ان لوگوں کو، یہ لوگ اس قابل ہیں کہ انہیں ذمہ داریاں سونپی جائیں. دیکھیے یہ بشرا بی بی نے کہا، ایک بڑا حیران کن انہوں نے انکشاف کیا کہ عمران خان مدینہ سے لوٹ کر آئے تو کہیں سے فون آ جائے، وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے ننگے پاؤں اپنا
ایئرپورٹ سے گئے تھے مسجد نبوی تک. تو کہیں سے آپ بھی قیاس ہی کر سکتے ہیں, میں بھی قیاس ہی کر سکتا ہوں کہاں سے فون آیا ہوگا کہ یہ آپ کس کو لے آئے ہیں. جنرل باجوہ صاحب کو. ظاہر ہے جنرل باجوہ نے بتایا ہوگا عمران خان کو, اور عمران خان نے اپنا مشرف بی بی کو بتایا ہوگا کہ ہم تو شریعت کا نظام ختم کرنا چاہتے ہیں, اور یہ آدمی جو ہے یہ شریعت کا ٹھیکیدار بن گیا. کیا ٹھیکیدار بن گیا؟ 3 باتیں مجھے یاد آئیں فوری طور پہ. ایک تو سکولوں میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھانے کا فیصلہ کیا. یکساں نصاب جو بن ہی نہیں سکا, اس میں ان کی حکومت ہی چلے گی, کام تو اس پہ بہت ہو چکا ہے. ایک انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ میں بھی اور دوسرے انٹرنیشنل فورمز پر بھی کہ مغرب کو اس کا احساس ہونا چاہیے, اور ہمیں اس کا احساس دلانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی کی جاتی ہے تو ہمارے دل دکھتے ہیں, اور دلوں کا درد جو ہے وہ جسمانی درد سے زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے. ایک یہ بات انہوں نے کہی. اور ایک انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مدارس کے بچے ہیں یہ ہمارے دوسرے بچوں جیسے ہیں. یہ کہا میرے بچے ہیں, اور ان کا حق ہے کہ انہیں وہ تعلیم دی جائے کہ یہ اعلیٰ مناصب پہ فائز ہو سکیں, زندگی کے سارے بند دروازے ان پر کھول دیے جائیں. اس کے علاوہ کون سے اسلامی قوانین نافذ ہوئے تھے, اور کون سے یہ ایران بن گیا تھا, افغانستان بن گیا تھا, کوئی جبری پردہ نافذ ہو گیا, کیا ہوا تھا؟ وہ باجوہ صاحب بھی عجیب ہیں. یہ بات جا کے عمران خان کو بتانے کے بجائے وہ عمرہ کر کے آئے تھے. عمرہ کرنا بھی گناہ ہے کوئی؟ تو وہ اپنا ان سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کیا بات, جس کسی نے بھی کہا تھا وہ جا کے ان کو بتا رہے ہیں. عجیب و غریب آدمی تھے باجوہ صاحب بھی. کسی کو ہمت کر کے ان کا وہ لکھنا چاہیے, خاکہ لکھنا چاہیے کسی نوجوان اخبار میں اس کو, کہ یہ کیا شخصیت آئی تھی, اور اس کو نواز شریف صاحب کیوں لے کے آئے تھے, کیا خوبی تھی ان میں. مشرف بی بی نے کہا, عمران خان نے ان سے کہا ہے کہ اقتدار ملا تو کسی سے بدلہ نہیں لوں گا. جیل میں یہ ان کے بقول عمران خان کے الفاظ ہیں, جیل میں اللہ تعالیٰ ذات باری تعالیٰ سے تعلق کو استوار ہوا, سیکھا کہ طاقت نصیب ہو تو درگزر کا دروازہ کھول دینا چاہیے. پاکستانی عوام کے سامنے واضح کر رہی ہوں کہ ہرگز کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا, اس لیے کہ یہ بات اللہ کو پسند نہیں. اس سے زیادہ واضح میسج کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو صرف یہ اسی میکینزم کی بات ہے نا کہ کیا طریقہ کار ہوگا. مگر اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے چوری کی اجازت دی جائے, ٹھگی کی اجازت دی جائے, یعنی وہ کہاں ہے اپنا جو 11 ارب ڈالر کی 11 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی تھی شہباز شریف صاحب نے, اس کے گواہ کہاں ہیں؟ جن لوگوں کے ذریعے کی تھی سب کے سب دنیا سے چلے گئے. کیسے چلے گئے اللہ بہتر جانے. کیا یہ محض اتفاق ہے؟ اور جس دن ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی وہ وزیر اعظم بن گیا. کبھی ایسا بھی دنیا میں ہوتا ہے؟ عمران خان کے وکلاء نے یہ خبر اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے, اس کی اہمیت ہے. احتساب عدالت کو توشہ خانہ کیس جو ہے, توشہ خانہ دوسرا کیس یا توشہ خانہ 2 جسے کہا جاتا ہے, وہ انہوں نے عمران خان نے یہ مقدمہ احتساب عدالت کو بھیجنے کی مخالفت کر دی ہے. ان کے وکلاء نے کہا ہے کہ وہ یہ مقدمہ جب عدالت نمٹا چکی, نیچے کی عدالت, اور فیصلہ کر چکی, تو اسے واپس بھیجنے کا جواز کیا ہے, اور ہم ہائی کورٹ میں دلائل اس میں پیش کریں گے. اور علی ظفر صاحب جو ہیں وہ دلائل کا آغاز کریں گے. عدالتیں بھی لطیفہ بن گئی, حکومت بھی لطیفہ بن گئی, ہر چیز ایک تماشا بن گئی ہے. وزارت داخلہ کی طرف سے اسلام آباد میں رینجر اور ایف سی کے اس کو تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا. چیف کمشنر اسلام آباد نے اس کی درخواست, چیف کمشنر اسلام آباد نے کیا درخواست کی تھی, ان سے کہا کیا ہوگا کہ آپ لکھ کے بھیجیں, اور خط انہوں نے لکھا تھا وزارت داخلہ کو. پولیس کی نفری جو ہے وہ ڈی چوک میں ہے, 2 دن پہلے ہی 3 دن پہلے ہی ڈی چوک میں ہے, اور رینجر اور ایف سی کے دستے ان کی مدد کریں گے, اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ہوگا ہی نہیں, کوئی آئے گا ہی نہیں, اٹکا پل ہی نہیں پار کرنے دیا جائے گا. تو یہ اتنا بندوبست کس کے لیے ہے؟ وہ لکھنؤ کے بارے میں, بینکوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ سردی میں بھی وہ
ہلکا سا کرتا پہنتے تھے ململ وغیرہ کا، تو وہ بھٹیارے نے کہا اس سے کہ بانکا انہیں کہا جاتا تھا، بانکے سے کہا کہ تم تو سردی سے کانپ رہے ہو. اس نے کہا نہیں سردی تو خیر کیا، ذرا سی کپ کپی ہے. ایک بڑا حیران کن دعویٰ سامنے آیا ہے. میرا تو خیال ہے یہ ایک بالکل محمل بات ہے اور نشر ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. بہرحال ایک بڑے چینل نے نشر کی ہے. ایک صاحب ہیں حنیف گور صاحب، انہوں نے فرمایا کہ کراچی کے تاجروں نے آرمی چیف سے درخواست کی کہ فوج اگر سنبھال لے 6 ماہ کے لیے کراچی کو، انہوں نے کہا اون کر لے. تو فرمایا کہ کراچی کے کاروباری طبقہ IMF کا قرض واپس کر دے. کیسے واپس کر دے گا؟ کوئی ناقابل فہم بات ہے، لیکن ایک ٹیلی ویژن بڑے بڑے چینل نے خبر نشر کی ہے. آج جناب عمران خان پہ جتنے مقدمات قائم کیے گئے تھے، اب یہ ایک جو نیا مقدمہ بنا میں اس کی بات نہیں کر رہا، یہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. جتنے مقدمات قائم ہوئے تھے یا اس میں وہ بری ہو چکے ہیں یا ان کی ضمانت ہو چکی. نہ کوئی قانون تبدیل کیا گیا، نہ کوئی NRO ہوا، نہ کوئی غیر ملکی مداخلت ہوئی جو نواز شریف صاحب کے کیس میں ہوتی تھی، جو بے نظیر سے جنرل مشرف کا معاہدہ ہوا تھا امریکیوں اور برطانویوں کے ذریعے. اس کے باوجود تمام مقدمات میں یا ان کی ضمانت ہو چکی ہے یا وہ بری ہو چکے ہیں. اب نئے مقدمے بنیں گے، اور میرا خیال ہے کہ آلریڈی جو مقدمے ان پہ بن چکے ہیں جتنے، اور جو ظاہر مزید بھی بنیں گے، تو کسی بھی سابق حکمران پر دنیا میں مقدمات کی تعداد کے اعتبار سے یہ غالباً گینیز ورلڈ بک آف ریکارڈ میں یہ درج ہو سکتا ہے. ملک کو ایک تماشا بنا کر رکھ دیا، لطیفہ بنا کر رکھ دیا. پاکستان کا معیشت کا انحصار تھا سب سے زیادہ برآمدات کا IT پہ، اور اس میں لاکھوں ڈالر روزانہ کا نقصان ہو رہا ہے. ٹیکسٹائل پہ تھا، اور حالت یہ تھی کہ مزدور ملتے ہی نہیں تھے، چھٹی نہیں ہوتی تھی فیکٹریوں میں، اتوار کے دن بھی کام ہوتا تھا، جمعہ کے دن بھی کام ہوتا تھا، اور ڈیوٹی فری مشینری منگوانے کی اجازت دے دی گئی تھی، اور ایکسپینڈ ہو رہی تھی، اور ریکارڈ ٹوٹ رہے تھے برآمدات کے. اور اب یہ حالت ہے کہ ایک سب سے پرانی فیکٹری بند ہو گئی، ایک بڑے انڈسٹریلسٹ نے خودکشی کر لی، باقی مشینیں لوہے کے بھاؤ بیچی جا رہی ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو ملک چلا رہے ہیں اور کس طرح چلا رہے ہیں؟ اللہ ہم پہ رحم کرے. مایوسی کا تو خیر الحمدللہ کم از کم یہ ناچیز تو کبھی شکار نہیں ہوتا، اس لیے کہ فیصلے بندوں نے نہیں کرنے، اللہ نے کرنے ہیں. جس کی صفت رحم اس کی صفت عدل پہ غالب ہے. لیکن یہ ان لوگوں سے اگر جان نہ چھڑائی گئی تو یہ تو خدا جانے اس ملک کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک شاہی باورچی خانے میں ایک گنوار گھس جائے اور وہ کہے کہ میں کھانا پکاؤں گا، اور دنیا بھر سے مہمان آئے ہوئے بیٹھے ہوں. کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے، ایک تماشا سا بنا رکھا ہے. وہ خدا کے لیے کچھ تو سوچو یار. وہی بات جب میں نے اس دن کہی تھی کہ وہ انگریزی کا محاورہ someone should cry halt. جن لوگوں کے ہاتھ میں معاملات انہیں سوچنا چاہیے. یہ شہباز شریف صاحب اس قابل ہیں کہ یہ ملک کے وزیر اعظم ہوں؟ یہ وزیر اعلیٰ کیسے بنے تھے؟ ایک دن روتے ہوئے اب اپنے مرحوم والد کے پاس گیا کہ جی بھائی وزیر اعظم بن گیا، مجھے وزیر اعلیٰ بننا چاہیے. چنانچہ وہ وزیر اعلیٰ بن گئے، اور انہوں نے اس کا جو فیبرک ہے سارا صوبے کا میکنزم تباہ کر کے رکھ دیا. 15 20 لاکھ روپے ایکسٹرا سیلریز اب بھی یہی ہے، اور کچھ پسندیدہ لوگ کچھ ناپسندیدہ لوگ. یہ جو یعنی سول سروس کا آہنی ڈھانچہ تھا، جسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ سیاستدان آتے جاتے رہیں گے، ظاہر ہے حکومتیں تو بدلتی ہیں جب الیکشن ہوتے ہیں. تو آپ لوگ جو ہیں انہوں نے ملک چلانا ہے، یعنی قانون کے حدود میں رہتے ہوئے. مراد یہ تھی کہ سفارش پہ اور کسی دباؤ پہ فیصلہ نہ کریں. اور یہ لوگ جو کسی قاعدہ قانون کو مانتے ہی نہیں ہیں، اب تو عدالتیں بھی نہیں مانتی. قاضی عیسیٰ جیسا آدمی جو ہے وہ چیف جسٹس ہو گیا ملک کا، اور ہوائی اڈے پر نواز شریف صاحب کے انگلیوں کے انگوٹھے کے نشانات لگوائے گئے، اور تمام مقدمات ختم ہو گئے آنے واحد میں.
اور اس کے ساتھ ہی عمران خان پہ مقدمات کا اندراج شروع ہو گیا۔ کوئی تو قاعدہ قانون ہوتا ہے، کوئی تو طریقہ ہوتا ہے بھائی۔ غلطیاں تو انسان کرتے ہیں، جتھے داری بھی ہوتی ہے، مخاصمت بھی ہوتی ہے، مقابلہ بھی ہوتا ہے، وہ تو انسانی فطرت میں ہے، مگر کب تک اور کہاں تک؟ خدا کے لیے اس کے سوا اور کیا عرض کیا جا سکتا۔ بہت اتنی ایسی کوفت ہوئی، دن بھر ایسی کیفیت رہی کہ جیسے بارش سی برستی رہی ہو دل پہ اور برف سی گرتی رہی ہو، کہ کہاں ہم پہنچ گئے ہیں۔ کسی کو احساس نہیں ہے کہ ہم انارکی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اتنی کامن سینس بھی نہیں رہی۔ بھائی اس کے سوا کیا عرض کروں، آپ کا بہت شکریہ، بہت نوازش آپ کی۔ عمران خان نے کہا اس سے مجھے پتہ چلا ہے ان کی نیتیں کیا ہیں، اور انہوں نے یہ بات کیوں کی۔ انہوں نے کہا کل مجھے پیغام دیا گیا کہ آپ 10 دن کے لیے 24 تاریخ کا احتجاج ملتوی کر دیں۔ جب 10 دن کے لیے ملتوی کریں گے، اس کے جو عوض یہ کہتے ہیں ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اب 10 دن ملتوی کرنے کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، پہلا قدم یہ ہوگا کہ آپ جو ناحق قید میں ہیں ان کو آپ رہا کریں۔ تو انہوں نے کیا کیا، رات تک انہوں نے جو ایک لیڈر ہے ناحق قیدیوں کا، عمران خان اور پورے پاکستان کا لیڈر ہے، انہیں رات تک اس کے اوپر، اس پولیس والے کے اوپر ریمانڈ پہ مطلب ایف آئی آر کاٹ چکے تھے۔ مطلب قصہ ہوا 28 ستمبر کو، اور آج نومبر کے اندر جلدی رات کے 10 بجے ایف آئی آر کاٹ دی۔ عمران خان نے کہا اس سے کیا واضح ہوتا ہے، آپ یہ سن لیں، اس سے یہ واضح ہوتا ہے ایک طاقتور لوگ تھوڑے سے، وہ جس وقت چاہیں آپ کو قید میں رکھ سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ آرڈر دیتے ہیں، وہ آپ کو قید میں رکھیں گے، وہ رکھ سکتے ہیں، اور جس وقت چاہے آپ کو رہا کر سکتے ہیں۔ جیسے نواز شریف کے کیسز 2 دن میں ختم، جو اربوں کھربوں روپے جو مقصود چپڑاسی کے جیسے اکاؤنٹ میں تھے، وہ 2 دن میں کہتے ہیں، وہاں کہتے ہیں ان کے اوپر جو گواہی دی گئی کہ یہ جو بھلے والے اور مقصود چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ میں پیسے تھے، کیا پتہ انہوں نے پہلے کما کے رکھے ہوئے ہوں اربوں روپے۔ 2 منٹ میں سب کیسز کا سفایا۔ جو اس کے گواہ تھے وہ اس دنیا سے بھی جا چکے ہیں، اب بھیج دیے گئے یا چلے گئے، ہمیں کیا پتہ ہے، لیکن ان کے کیسز بالکل کلین سویپ، صاف ہو گئے، بالکل وہ دھل گئے اپنے ہر جرائم سے۔ اور عمران خان جو اپنے کیسز سارے سے میں خیال میں رہائی کی طرف آ گئے، جب کل رہا ہو گئے تو انہوں نے رات کو ایک اس قسم کا کیس بنا لیا۔